ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات عليك محمد. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ضرور تعجیل کے لیے، جہاں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے مومنین ہیں تمام سے دعا امامت کے بعد میں وہ مطالب اور ابحاث پیش کی جائیں
اتنا پتہ چل جائے گا یزید کو خلیفہ کہنے سے کہ آپ کے یہاں خلافت کی وقت کیا ہے۔ آپ ہمارے لیے بہت آسان کر دیں گے یہ سمجھنا کہ آپ خلافت رسول کو کیا سمجھتے ہیں۔ اگر یزید جیسے کو خلیفۃ المسلمین کہنا آپ کے یہاں جائز ہے تو ہمیں آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مباحثہ نہیں ہے۔ یہ کارروائی اس وقت پڑتی ہے جب انسان خدائی کام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ لوگوں نے کہا اجماع کے ذریعے سے بنائیں گے، اور اجماع نے کیا کیا؟ صرف 50 سال لگے یزید جیسے کو خلیفہ بننے میں۔ بے توجہ ہے؟ اجماع نے کیا کیا؟ 50 سال لگے یزید کو خلیفہ بننے میں۔ رسول کی وفات 11 ہجری میں، یزید آ گیا 60 ہجری میں۔ کتنا وقت لگا؟ 50 سال۔ یعنی جن آنکھوں نے رسول کا براہ راست دیدار کیا تھا ابھی وہ بھی تحقیقات نہیں گئی تھی، اور یہ حال ہوا۔ تو بحث ہمیشہ شروع کرنی ہے پہلے مفہوم میں کیجیے، بات کیا ہو رہی ہے کہاں چلی گئی۔ لفظ خلیفہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم خلیفہ ہیں۔ بے توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم کے بارے میں کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں۔ تو جو ہے یہ جو آدم کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں استعمال ہوا، اور یہ جو چند مسلمان یزید کو کہہ رہے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، لفظ دونوں ایک ہیں لیکن کیا معنی بھی ایک ہے؟ جہاں آدم کے لیے خلیفہ کا معنی ہے وہاں خدا بنا رہا ہے، اور جہاں یزید کے لیے خلیفہ کا لفظ ہے وہاں چند لوگ مل کر بنا رہے ہیں۔ لفظ ایک ہے۔ گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ معنی کیا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ معنی کیا ہے؟ اب ہم نے بات شروع کی جناب امامت پہ، پریشان نہیں ہیں حضرات انشاءاللہ۔ ہم نے گفتگو شروع کی امامت پر، اور جیسے ہی امامت پر گفتگو شروع کی، اس سے پہلے کہ ہم پوچھتے کہ آپ کا امامت سے کیا معنی ہے اور میں امامت سے کیا مراد دے رہا ہوں، ہم اس بات میں کود پڑے، بحث میں کود پڑے کہ امام کون ہے۔ ایسے نہیں طے ہوتا حضور، پہلے یہ طے کر لیں کہ مفہوم امامت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے ساتھ ایک بڑا کھلواڑ کیا ہوا؟ لوگوں نے آیتیں اور روایتیں دیکھ کر عقیدہ نہیں بنایا، عقیدہ بنا کر آیتیں اور روایتیں تلاش کی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظریہ ضرورت سامنے آیا، اور نظریہ ضرورت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ کوئی بھی ہو جائے مسئلہ نہیں ہے۔ اب سن لیجیے، یہ گفتگو جو ان مجالس میں ہوگی شاید آپ اس کو یہ نام دے سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ امامت شیعہ اور غیر شیعہ کے درمیان ایک تقابل ہے۔ ہم جب امام کہتے ہیں تو کیا ہے، اور جب ہمارا مخالف لفظ امام استعمال کرتا ہے تو کیا ہے۔ جب ہمارا مخالف امام کہتے ہیں جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول 10 سال تک مدینے میں حاکم تھے۔ توجہ ہے، رسول 10 سال تک مدینے میں حاکم تھے۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی تو مسند حاکمیت خالی ہو گئی، اور جب مسند حاکمیت خالی ہوئی تو دو چیزیں سامنے آئیں، یا تو رسول خود کسی کو معین کرتے، اور اگر نہیں کیا تو پھر کسی کو ہم معین کریں۔ مخالف نے یہ کہا چونکہ رسول معین نہیں کر کے گئے تھے لہٰذا رسول کی کرسی حاکمیت پر کسی کو چند صفات کے
حاکمیت کی بات نہیں ہے. توجہ، مسئلہ کیا ہوا؟ دو لمحے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، اسے مثال ہی سمجھیے گا. بلا تشکیل پاکستان کی پارلیمنٹ میں اجلاس ہو رہا ہو اور کوئی دہشت گرد تنظیم اندر گھس کے پوری پارلیمنٹ کو ایک ساتھ اڑا دے اور سارے وزیر اور سارے افراد ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اب جیسے ہی خدا نخواستہ یہ امر ہوگا تو جو عاقل افراد ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے بھائی جو بھی ہو، جیسی بھی تھی حکومت تو تھی، کچھ تو نظام چل رہا تھا، چاہے ان کا لگڑا ہی صحیح. تو اب یہ پوری کابینہ جو چلی گئی، کوئی تو ہو جو ملک کو سنبھالے. تو اب فوراً بیٹھیں گے اور اگر ذرا سی عقل پر گفتگو ہوگی تو کہا جائے گا جناب جو 73 کے آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق اور ان صفات کے مطابق کسی شخص کو لایا جائے. اور اگر میں جلدی میں ہوں گا تو کہوں گا ابھی 73 کے آئین کو چھوڑو، بس جلدی سے کسی کو لے کر آؤ. جلدی سے کسی کو لاؤ. اب یہ 73 کا آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، انسانوں کا لکھا ہوا ہے. لیکن ملک چلانے کے لیے ایک آئین بنا دیا گیا. بنے گا کون؟ حاکم کی بات ہو رہی ہے. کون بنے گا؟ جس کی صفات اس آئین کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پہ بحث نہیں ہے، لیکن آئین کے مطابق ہوں. جناب اگر آپ کے ملک میں 73 کے آئین کے مطابق لکھی گئی صفات کے حامل شخص کو نہ لایا جائے تو یہ آئین پاکستان سے غداری ہے. اور اگر خدا کے منصب پر فائز شخص کو ان صفات کے مطابق نہ لا کر رکھا جائے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں تو یہ آئین پروردگار کا غداری ہے. اب مسئلہ کہاں آیا؟ حاکم. لیکن مشکل یہ ہے کہ رسول فقط حاکم تھوڑی تھے. توجہ ہے کہ حاکم بھی تھے، حاکم ہی نہیں تھے. حاکم بھی تھے، حاکم ہی نہیں تھے. کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو جبرائیل آتے تھے وحی لے کر اور آ کر بیان کرتے تھے. رسول کا آسمان سے رابطہ تھا، رسول ہادی برحق تھے، رسول ہدایت فرماتے تھے. اب رسول کی مسند خالی ہوئی تو فقط حاکم کی مسند خالی نہیں ہوئی، ہادی کی بھی مسند خالی ہوئی ہے. منصب الہی پہ فائز کی بھی مسند خالی ہوئی ہے. یہاں اسے لا کر بٹھانا ہے جو ہدایت بھی رسول کی طرح سے کرے، حکومت بھی رسول کی طرح سے. رسول فقط حاکم نہیں تھے. یہ ہمارا کہنا ہے، کوئی نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا کہنا ہے رسول حاکم تھے، ہادی تھے، بشیر و نذیر تھے. اب رسول کی جگہ پہ آنا ہے تو کیا ہو؟ صفات میں وہی صفات ہوں جو رسول کی ہیں سوائے نبوت کے.
ہیں، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ یا یوں کہیں ہم ہی تو ہیں۔ کیونکہ ہم نے کہا امامت شروع ہوئی ہے اس لیے کہ نبوت تمام ہوئی، توجہ ہے، نبوت تمام ہوئی۔ اور ایک بات اور کہتا تھا، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ دور تک سنی جا رہی ہوگی۔ یہ بات اس لیے نہیں کہتے ہم کہ نعوذ باللہ علی میں نبوت کی صفات اور قابلیت نہیں تھی، توجہ ہے، مجھے معلوم ہے بات سنگین ہو جائے گی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ نبوت ختم ہو گئی اور علی نبی نہیں ہے، اس لیے نہیں کہتے کہ نبی ہونے کی علی میں قابلیت نہیں تھی۔ قابلیت کا مسئلہ نہیں تھا، ضرورت کا مسئلہ تھا۔ آپ میں سے کون حضرات تھے جو جب ہندوستان سے جنگیں ہوئی ہیں اس پر حیات تھے؟ کوئی ہے اس وقت؟ جب ہندوستان سے پاکستان کی جنگ ہوئی ہے تو وہ حیات ہوں؟ ماشاءاللہ کافی ہیں، آپ کچھ سنتے گئے حضرات سے، بزرگان سے۔ جب جنگ چھڑی تھی یا جنگ چھڑتی ہے، ابھی آپ کی فوج جو ہے نا وہ اپنے مراکز میں ہوتی ہے، چاروں طرف سے دیواریں کھڑی ہیں، اندر ہے، لیکن اگر جنگ چھڑ جائے تو ان کو دیواروں میں قید نہیں رکھا جاتا، بلکہ انہیں شہروں میں جگہ جگہ ٹکڑیوں میں بٹالینز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ان کے مختلف کیمپس لگا دیے جاتے ہیں، اور جس جس کیمپ میں وہ ہوں تو پھر کیمپوں میں مختلف ان کے سربراہ کا تعین ہو جاتا ہے۔ جب سربراہ بنا دیا جاتا ہے تو اب اس بٹالین سے متعلق جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے، جب تک جنگ چل رہی ہے۔ جیسی جنگ ختم ہوئی تو اب یہ فوج کی جو ٹکڑیاں اٹھا کر ان کے علاقوں سے باہر لے آئی گئی تھیں، وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کوئی پوچھے یا کوئی کہے کہ یہ جو ٹکڑی واپس گئی ہے کہ اس لیے گئی ہے کہ جو اس کا سربراہ تھا اس میں قابلیت نہیں رہی کہ وہ باقی سربراہ رہے، اس لیے ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ جواب دینے والا کیا کہتا ہے؟ یہ اس لیے ختم ہو گئی کیونکہ اب ضرورت نہیں رہی ہے۔ ضرورت تمام ہوئی تو اس کی سربراہی بھی ختم ہوئی، واپس لوٹا دیا گیا ان کو ان کے مرکز میں۔ علی نبی نہیں ہے، نبوت تمام ہوئی ہے، علی نبی اس لیے نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ علی نبی نہیں ہے اس لیے نہیں کہ علی میں قابلیت نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ نبوت کی ضرورت تمام ہو گئی ہے۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ نبوت کی ضرورت، ابھی نبوت کا کام کیا ہے؟ خبریں لینا اور پہنچانا۔ تو جب رسول میں ساری خبریں لے لی اور پہنچا دی اور خدا نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے، خدا کرے میرا مجمع پہنچے، اب ہم تمہارے دین سے، اسلام سے بطور دین راضی ہو گئے، مطلب خبریں پہنچ گئی، نبوت کی ضرورت تمام ہوئی، اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کا کام ہے پہنچانا، امامت کا کام ہے بچانا، اب امامت کی ضرورت ہے۔ تمام وہ صفات جو رسول کے لیے لازم ہے وہ امام کے لیے ضروری ہے، سوائے نبوت۔ کتنا فرق پڑ گیا صرف ایک ہی لفظ میں، وہ بھی لفظ امام
کام رہے ہیں، بول میں بھی لفظ کام رہا ہوں، لیکن کتنا فرق آیا؟ پریشان تو نہیں ہے؟ وہاں توجہ چاہوں گا، اگر یہ نہ سمجھا پایا تو کوشش کروں گا یہیں رک جاؤں۔ وہاں امامت ایک واجب شرعی ہے، اور یہاں امامت واجب پروردگار ہے۔ میں نہیں سمجھا پایا۔ وہاں امامت یہ ہے کہ اگر کوئی امام نہ ہو تو اہل حل و عقد جمع ہو اور کسی کو امام معین کرے، اور یہ معین کرنا ان پر واجب ہے۔ جہاں بھی لفظ واجب آئے گا اس کا مطلب ہے بحث فقہی ہو رہی ہے، اور جہاں ہم کہیں گے یہ منصب الہی ہے، خدا پر لازم ہے کہ وہ معین کرے، اس کا مطلب بحث فقہی نہیں ہے، بحث اعتقادی ہے۔ اسی لیے وہاں پر امامت اصول دین نہیں ہے، یہاں امامت اصول دین ہے۔ وہاں بحث اصول میں نہیں ہے، لیکن آپ سنیے گا، سنتے چلے۔ انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے یہاں امامت اصول دین میں داخل نہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، لیکن اب آپ حیران و پریشان ہوئے کہ جیسے ہی علم کلام کی کتب اٹھائیں گے اور ورق گردانی کریں گے تو ایک باب آئے گا جس باب کا نام ہوگا امامت۔ ہماری یہاں بات ہوگا شریعت مواقف اٹھا لیجیے، جو جانی جس کی بھی کلامی کتاب اٹھا لیجیے، آپ اٹھائیں گے باب امام کا پہلا سوال وہاں اٹھے گا جب یہ فرعی مسئلہ تھا تو یہاں لائے گا نہیں، بات نہیں پہنچا پایا۔ بھئی آپ کوئی کتاب لکھیں اور آپ نے ٹھان لیا کہ میں اس میں وہ بحثیں لے کے آؤں گا جو اعتقاد سے متعلق ہے، اور اعتقاد کی ابحاث کے بالکل بیچو بیچ اگر آپ کوئی فقہی بحث لے آئیں گے وہ اعتقادی کتاب تو نہ رہی۔ آپ نے بحث میں جو اسلوب ہیں ان پہ توجہ نہیں فرمائی، اور آپ ایسی جگہ پر نکل گئے کہ جو اس کتاب کا حصہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جتنی کتابیں عالم اسلام میں کتب کلامی، کتب اعتقادی آپ اٹھائیں اس میں بحث امامت موجود ہے۔ اب یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی، اگر بحث ہوتی ہے تو فقہی کتابوں میں کیجیے، اعتقادی کتاب میں جو جانتے ہیں کیا لکھا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہاں بحث امامت ہم اس لیے لائے ہیں کیونکہ بہرحال امامت ایک اہمیت کی حامل چیز ہے۔ یہی تو ہم بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہی تو ہم بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ امامت اہمیت کی حامل نہیں، بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے انسانوں پر، اب ایک سلوات سنائیں فرمائیں۔ خدا کرے میرا جملہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی قانون پہلے سے موجود ہو تو اس قانون کے مطابق کسی چیز کو بنایا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے قانون تھا اور پھر قانون کو لاگو کیا گیا، ایسے ہی۔ لیکن اگر کوئی چیز ایک دفعہ ہو چکے اور اب ہم بیٹھے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کریں، تو اس مقام پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قانون کیا ہے، ہم وہی قانون بنا دیں گے جو ہو چکا تھا۔ ارے نہیں بات نہیں ہوتا، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کھل کے بولوں میں؟ جناب اگر امام کو بنائیں یا
یوں کہوں امام کو قبول کریں اس عنوان سے کہ یہ صفات ہیں اور پھر ان صفات کو منتقل کریں، تو پھر جہاں وہ صفات نہیں ہوں گی اسے امام نہیں مان سکتے۔ لیکن اگر تاریخ میں کچھ ہو چکا ہو اور اس کے بعد میں ضد پہ اڑ جاؤں کہ جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، تو اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ قانون ایسے بناؤں کہ جو کچھ ہو چکا تھا اسے صحیح ثابت کروں، اسے صحیح ثابت کروں۔ اسی لیے جب میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال کیا، اس حدیث میں بہت سے جوابات ہیں، اگر موقع ملا آگے عرض کروں گا۔ اس نے آ کے کہا آپ کہتے ہیں امام کو خدا بنائے گا، خدا تعارف کرائے گا یا خود یا رسول کے ذریعے سے، یہ کیوں ہے؟ امام نے ایک جواب دیا قیامت تک کے لیے کافی، کہا اس لیے کیونکہ امام میں جن صفات کا ہونا لازم ہے وہ کوئی عام انسان جان ہی نہیں سکتا۔ کہا مطلب، کہا امام کا معصوم ہونا لازم ہے، عصمت کوئی آنکھ کی طرح جسم کا عضو تھوڑی ہے کہ جسم کے کسی حصے میں ہو اور آپ دیکھ کر پہچان لیں۔ اس کو عالم ہونا چاہیے، عالم نہیں عالم ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک کوئی جسم پہ لگا ٹیگ تو ہے نہیں کہ جسے آپ دیکھیں اور پہچان لیں، اس کو شجاع ہونا چاہیے۔ اب یہ شجاعت کوئی لگا ہوئی مہر تو ہے نہیں کہ آپ اسے دیکھیں اور پہچان لیں، یہ یا وہ جانتا ہے جس میں ہے یا وہ جانتا ہے جس نے اسے عطا کی ہے، اس لیے جب تک وہ نہ بنائے گا کوئی امام نہیں بن سکتا۔ لیکن اب دیکھا گیا کہ جناب یہ صفات تو ہیں نہیں، نہ عصمت ہے، نہ عالمیت ہے، نہ شجاعت ہے، اور دیگر صفات بھی عرض کرنے کا موقع ملا تو اب قدم پیچھے اٹھنا شروع ہوئے۔ نہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، نہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ساری صفات کو خط بطلان یہ کہہ کے کھینچا گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نظریہ ضرورت کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو ہے ایک بات بیان کرنا ہوں، خدا کرے پہنچے۔ ایک حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تیر مشوی، معروف حدیث ہے، آپ کے شاید سماعت فرمائی ہو، بزرگان نے سنی ہوگی۔ ایک دن رسول تشریف فرما تھے تو رسول کو ایک بھنا ہوا پرندہ لا کر تحفے میں دیا گیا، اور جیسے ہی پہنچا تو رسول نے ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگار جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اسے بھیج کے میرے ساتھ یہ رکھائے، جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو اسے بھیج تاکہ وہ آئے اور آ کر کے پرندہ میرے ساتھ کھائے۔ یہاں رسول کے ہاتھ نیچے آئے، اچھا دروازے پر صحابی رسول انس کھڑے، تو جو ہے صحابی رسول انس کھڑے، انصار میں سے، کس میں سے جی؟ یہاں دعا ہوئی وہاں قبول ہوئی، اور آپ دیکھیے رسول نے بھی کیا کمال کیا۔ کیا رسول کو نہیں پتا تھا کہ خدا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ لیکن رسول نے خود نہیں کیا، کیوں؟ رسول کرتے دنیا کہتی محبت تھی، بلا لیا، رسول نے سارا فیصلہ خدا کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اے خدا جو
ہاں علی بھی محبوب خدا ہیں لیکن اور بھی ہیں. اگر یہ مسئلہ ہوتا نا تو کبھی بھی انس باہر کھڑے ہو کے علی کو روکتے نا. انس کا روکنا بتا رہا ہے آج جو تمغہ ملے گا وہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملا ہے نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا. پھر آئے رسول نے پھر دعا علی پھر آئے پھر لوٹا پھر رسول نے دعا کی. تیسری مرتبہ جب علی آئے اور گفتگو ہو رہی تھی صحابی رسول انس سے تو رسول خود باہر تشریف لائے. کہ کیا ماجرا ہے؟ اور جب علی کو دیکھا تو رسول مسکرائے. کہ علی کو بھیجتے کیوں نہیں ہو؟ کہ میں چاہتا تھا کوئی انصاری آئے. رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. کہ آؤ علی بیٹھو میرے سارا کے پرندہ کھاؤ. ایک طرف یہ حدیث طاہر ہے توجہ فرما لی آپ نے. اب آپ کے یہ فیصلہ بات کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے گزر گئے اس کے نام نہیں لوں گا. ویسے وہ معروف ہے کہ معتدل شخصیت تھے لیکن میں نے ان کے بعد لیکچر سنے اور امامت کے ہی موضوع پہ تھے اور اس کے بعد پھر مجھ پر آیا ہوا کہ معتدل افراد بھی کہاں کہاں بے اعتدالیاں کرتے ہیں. مجھے کسی سے کوئی شرم آیا نہیں. میں تو بات کرنے والا آدمی ہوں. ان کی ابھی بھی کوئی کہے تو میں وہ کلپ نکال کے دے سکتا ہوں. عجیب جملہ خدا کی قسم دل ایسا بند ہو جائے کہ آدمی سوچے کہاں لے کے جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں نظریہ ضرورت. وہ کہنے لگے کچھ بھی مانو لیکن ہم حدیث طاہر کو نہیں مان سکتے. کیوں؟ کہ اگر حدیث طاہر کو مان لیا تو پھر بقیہ افراد کو کہاں لے کے جائیں گے؟ بھائی توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. کہ اگر حدیث طاہر کو مان لیا تو جنہیں ہم علی سے افضل مانتے ہیں انہیں کہاں لے کے جائیں گے؟ تو چونکہ ہمیں انہیں افضل ماننا ہے لہذا حدیث طاہر کو نہیں مانیں گے. بات واضح ہو گئی. اب آئیں آپ کو ایک اور طرف لے چلتے ہیں. علم رجال کا نام سنا ہوگا. علم رجال میں یہ کہا جاتا فلاں راوی ضعیف تھا, فلاں جھوٹ بولتا تھا, فلاں راوی کا مسئلہ یہ تھا, فلاں مستحاب کا کمزور تھا, وہ تدلیس کرتا تھا, راویوں کے ناموں میں گڑبڑ کرتا تھا. توجہ ہے. اب ایک راوی کو لکھا گیا, سنیے گا بڑی مزیدار بات کرنے جا رہا ہوں. ایک راوی کا نام لکھا گیا اور لکھا گیا یہ ضعیف ہے. اب جب آپ لکھتے ہیں ضعیف ہے تو وجہ بھی تو بتاتے ہیں نا. تو وجہ کیا بتائی؟ کہا یہ اس لیے ضعیف ہے کیونکہ اس نے حدیث طاہر روایت کی ہے. یہ کہاں آیا ہوگا؟ یہ ضعیف کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے حدیث طاہر روایت کی ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اب میں نے جا کے پوچھا کہ حدیث طاہر کیوں ضعیف ہے؟ تو کہا کیونکہ اس راوی نے روایت کی ہے. بھائی آپ نہیں پہنچے بات. یہ راوی کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ اس نے حدیث طاہر روایت کی ہے. حدیث طاہر کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ اس راوی نے اس کو روایت کیا ہے. یعنی ادھر سے گھما کے ادھر, ادھر سے گھما کے ادھر. اسے کہتے ہیں نظریہ ضرورت. کسی اصول کو مرتب نہیں کیا چونکہ ایک عقیدہ پہلے بنا لیا ہے لہذا اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. پریشان ہے نا؟ ایک سلوات کا آیت فرمائیں. کیونکہ ایک عقیدہ پہلے مرتب کر لیا ہے لہذا اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب کیوں کہا یہ صفت بھی ضروری نہیں, یہ بھی ضروری نہیں, یہ بھی ضروری نہیں, یہ بھی ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں ایک دفعہ جو لسٹ بنا لی گئی ہے اگر ان صفات کو وہاں منتقل کیا جائے گا تو نتیجہ صفر آئے گا. اس لیے
ان صفات کو قابل قبول قرار نہیں دیتے. لیکن اب جو صفات رکھی، توجہ چاہ رہا ہوں، اتنی آسانی سے میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. آپ کو میں نے علم کلام کی امامت کی کتاب پڑھا کے چھوڑنا ہے اس اشرے میں. اچھا بھائی یہ بھی نہیں ضروری، یہ بھی نہیں ضروری. اچھا ٹھیک ہے نہیں ضروری، آپ بتائیں کیا ضروری. چھوڑ دیا نام. اچھا جی ہم کہتے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ وہ حکومت چلانے کو جانتا، حکومت کو چلانا جانتا. اچھا دوسری علم رکھتا ہو، درجہ اجتہاد کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے. تیسری صفت کا شجاع، اچھا آگے بڑھیں. اور کچھ اور بھی صفات ہیں کہ کچھ نے کہا ہے ہوں، کچھ نے کہا ہے نہ ہوں، لیکن یہ صفات جو ہیں یہ ہوتی ہیں. اور اس میں ایک اور صفت یہ ہے کہ افضل، کیا ہوتی ہے؟ افضل. ابھی صفات کی بات ہو رہی ہے، پریشان نہیں ہونا. افضل. بعض ایسے بھی ہیں، اب چونکہ وہ ہیں نہیں تو چلے نام لے لیتے ہیں. ان کا ایک فرقہ تھا معتزلی، معتزلہ فرقہ تھا عالم اسلام میں. وہ اب موجود نہیں رہا، لیکن کسی زمانے میں ان کی دو تھی بولتی تھی. مامون الرشید کا نام سنا ہے؟ وہ خود معتزلی تھا. اور ان معتزلیوں میں بعض ایسے افراد موجود. اب میں یہاں پہ کھڑی، یہ صحیح ہے کھڑی؟ 9:20 صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. مجھے یہاں فرق و مذاہب کی بحث نہیں چھیڑنی، لیکن ایک بات کہتا چلوں. معتزلیوں میں دو گروہ تھے، ایک بغدادی اور ایک کوفی. توجہ ہے، یہ دو بڑے گروہ تھے. ان میں سے جو کوفے والے تھے ان کے عقائد کچھ مختلف تھے بغدادیوں سے. ان میں ایک گروہ کا، توجہ چاہتا ہوں، ایک گروہ کا یہ ماننا تھا کہ علی سب سے افضل ہے. آج بھی ان افراد کو بعض افراد تفضیلی کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ شخص تفضیلی ہے، یعنی علی کو باقی سب پر افضل مانتا ہے. لیکن ساتھ ہی میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو خدا افضل پر مفضول کو فوقیت دے. یہ ان کا ماننا تھا. واضح ہو گئی بات. آج بھی ان کو کیا کہتے ہیں؟ تفضیلی. ابھی بھی شاید معتزلہ کے نام سے نہ ملے، لیکن ہمارے یہاں جو پائے جاتے ہیں فرق، جن میں یا تو اشاعرہ ہیں یا ماتریدیہ، ان میں آپ کو حنفیوں میں ایسے افراد آج بھی مل جائیں گے کہ جن کا یہ دعویٰ ہے، چاہے خال خال بھی صحیح، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب امیر سب سے افضل ہیں. ان کا یہ ماننا ہے افضل. لیکن اکثریت کا ماننا یہ ہے کہ جو امام ہو، جو خلیفہ ہو، اس کو افضل ہونا چاہیے، افضلیت کے قائل ساتھ. لیکن بحث یہ ہے کہ افضلیت ثابت کیسے ہے؟ افضلیت کے ثابت ہونے کا کوئی معیار ہو. ایک روایت نقل کروں. اچھا ایک تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث دائر نقل کر دی. اب چونکہ تقریر کا ماحول ہے، لہٰذا میں یہاں علم رجال کی بحث چھیڑ نہیں سکتا. آپ کہیں گے پتہ نہیں مولانا ہمیں کہاں لے گئے، ورنہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ اس کے اسناد کیا ہیں اور اس کے بغاوی کیا ہیں. ذہبی جیسے شخص ہیں، شمس الدین ذہبی، کہ جو علم جرح و تعدیل میں امام مانے جاتے ہیں، وہ اس حدیث سے نیچے لکھتے ہیں کہ اس کے ایک راوی کے اوپر مجھے پہلے شک ہوا کرتا تھا اور میں نے اپنی پچھلی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جب میں نے تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ راوی درست ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، یا کم سے کم حسن درجے کی ہے. بس اتنی بات کافی ہے، ایک ایک راوی میں بات نہیں ہوتی. اس کے علاوہ دیگر احادیث کیسے ثابت کریں کہ کون افضل ہے؟ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے. توجہ فرمائیں.
ہمارے سامنے جن احادیث کو پیش کیا جاتا ہے یا بخاری سے یا مسلم سے، جن کے اندر کچھ شخصیات بتایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، میں عرض کر دوں گا اس پہ ہمارا موقف لے لیجیے. ہمارے سوال تشیع کا، میرا نہیں. تو کیا ہے؟ اول تو بخاری ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم واضح کہتے ہیں بخاری ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم اگر اس پہ استدلال کرتے ہیں تو اپنے سامنے والے پر حجت قائم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اسے مانتا ہے، ورنہ وہ ہم پر کوئی حجت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاریخی راشدین کی تعداد 4 ہے. 4 کی تعداد امام احمد ابن حنبل نے معین کی ہے، اس سے پہلے 4 کوئی نہیں مانتا تھا. یہ تربیت کا عقیدہ جو ہے یہ امام احمد ابن حنبل کا ہے. خود صحیح بخاری کے مؤلف جو ہیں وہ 3 خلفائے راشدین کے قائل تھے، 4 کے تھے ہی نہیں. یہ بس ایک بات تاریخی آپ کے سامنے بیان کر دی. کبھی موقع ہو تو پھر اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. تو ایسی شخصیت کہ جو جناب امیر کو چوتھا خلیفہ راشد بھی نہ مانتی ہو، چاہے جائے امام اول، اگر وہ کوئی ایسی روایت نقل کرے جو اس کے عقیدے کے مطابق ہو تو وہ ویسے قابل قبول نہیں ہے. یہ آپ کے علم رجال کا اصول ہے. یعنی راوی اگر کسی خاص عقیدے کا حامل ہو اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق کوئی روایت نقل کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر راوی اپنے عقیدے کے خلاف کوئی روایت نقل کرے تو وہ قابل قبول قرار پاتی ہے کہ عقیدہ نہیں تھا لیکن روایت یہ نقل کر بیٹھا. پریشان تو نہیں ہے؟ ایک سلوات پڑھے نا محمد والے محمد والے. تو اب افضلیت ثابت ہو تو کیسے؟ ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارے پاس تو ہے نا، ہمارے پاس ہے. ہم نہ فقط یہ کہ جناب امیر کو بقیہ تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں بلکہ بعد رسول ہر مخلوق سے افضل مانتے ہیں. ہاں کھل کے کہتے ہیں. اس کے اوپر اگر ہم پہ کوئی پرچے بھی کٹوانے ہوں تو ہم حاضر ہیں. یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے. اور اگر اس عقیدے پر کسی کو کوئی FIR کٹوانی ہو یا کوئی پرچہ کرانا ہو تو کسی ایک شخص پہ نہیں، پورے مکتب تشیع پہ کٹوائے. ہمارا واضح عقیدہ ہے. ہم کیوں کسی سے ڈر کے جیئیں بھائی؟ جب دوسرے افراد کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہم بیان کریں. آپ نہ مانیے جس طرح ہم نے آپ پہ جبر نہیں کیا کہ ہماری مانیے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین. یہ میرا استدلال نہیں ہے، یہ استدلال ابھی وہ چونکہ ذکر آ گیا تھا اسی سے آگے پڑھا رہا ہوں. مامون کے دربار میں امام رضا علیہ السلام تشریف فرما. مامون کے دربار میں کون بیٹھا جی؟ امام رضا علیہ السلام تشریف فرما. اسے بڑا شوق تھا علمی موبائل سے چھیڑنے کا. جگہ جگہ سے لوگوں کو بلاتا تھا اور امام کے سامنے بٹھا بحث کرے. اور کوشش اس کی ہوتی کہ کوئی ایک تو ایسا مل جائے جو ابو الحسن کو نام اللہ نیچا ثابت کر دے، لیکن جو بھی آتا تھا وہ بھاگ کے جا کر انہیں کے گن گا رہا ہوتا تھا. ایسا اہل بیت کی کون سی شخصیت ہے جو عالم نہیں ہے؟ سبھی ہیں. لیکن عالم آل محمد لقب پڑا تو امام رضا کا. اب آپ لوگوں کی طرف میں دیکھنے سے قاصر ہوں، اس کی ذمہ داری انتظامیہ پہ ہے، مجھ پہ نہیں ہے. سارا وقت اس طرح سوال پڑھ لیں محمد والے محمد. امام تشریف
نہیں پڑھا؟ پڑھا کہا تو واحلہ کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا اس میں کیا کہا تھا؟ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کہ یہ بتاؤ ابنانا میں کون گیا؟ کہ حسن و حسین۔ نساءنا میں کون گئی؟ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ ایسے نہیں، بھرپور انداز میں صلوات دے دو۔ یہ مامون کا جملہ ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انفسنا میں تو رسول خود گئے تھے۔ توجہ نہیں فرمائی اللہ نے کہا انفسنا میں رسول خود گئے تھے۔ کہا مامون تو عربی زبان جانتا ہے، خود عرب ہے، عربی میں کہاں فصاحت و بلاغت کے حق میں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں خود کو بلاتا ہوں؟ کسی ایسے کو لے گئے جو نفس کی منزل میں گئے، اور اب چونکہ گئی 5 تھے، 2 ابنانا میں ہو گئے، 1 نساءنا میں ہو گئی، تو پیچھے علی بچے کو انفسنا آ گئے۔ لیکن اب کوئی ہم سے آگے کہ بہت اہمیت کی عام بات ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ کوئی کہے کہ اچھا انفسنا سے مراد کیا ہے؟ یعنی علی رسول ہو گئے؟ نہیں، علی الگ ہے، رسول الگ ہے۔ تو نفس رسول کا مطلب کیا ہے؟ نفس رسول کا مطلب کیا ہے؟ نفس رسول کا مطلب ہے بمنزلہ رسول۔ ایک نہیں ہے، ہیں 2، لیکن بمنزلہ رسول۔ اب اگر میں خود رسول سے پوچھ لوں یا رسول اللہ، یہ انفسنا تو قرآن نے کہا، اسی کوئی تفسیر بیان کرنے کا اتنی حدیثیں بیان کی، تم نے کیا سنی نہیں ہے؟ میں نے کس کس مقام پہ علی کو اپنے ساتھ جوڑا ہے دیکھ لو۔ میں نے کہا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ علی کا گوشت علی کا نہیں میرا ہے، علی کا خون علی کا نہیں میرا ہے۔ جس نے علی پہ دان دان کی اس نے مجھ پہ دان دان کی، جس نے علی کی مدد کی اس نے میری مدد کی۔ جو علی کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ سارے حکم جو میرے ہیں وہ علی کے ہیں، اسے کہتے ہیں انفسنا۔ یہ ہے معنی نفس رسول۔ اور مولا امام رضا نے عجیب جملہ کہا ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں جتنی آیات علی کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ سب ایک طرف، اور مباہلہ کی یہ آیت ایک طرف۔ یہاں پہ منزلہ رسول قرآن نے علی کو ثابت کیا۔ اب سوال حضور جو بمنزلہ رسالت میں آپ ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم تو رسول کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ اگر کوئی رسول
سے افضل کسی کو مانتا ہو مانتا رہے، ہم تو رسول کو سب سے افضل مانتے ہیں، اور رسول کو افضل ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بمنزل رسول ہو اسے رسول کے سوا باقی سب سے افضل مانے، وہ سب سے افضل ہے۔ اب میرا موضوع کیونکہ مکمل طور پہ افضلیت نہیں ہے، نہیں تو اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب امیر سب سے افضل ہے، لیکن یہ سب سے افضل بھی کون ہے کون نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے کچھ دنوں پہلے کسی موضوع پر اس حکیم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پوڈ کاسٹ میں افضلیت ہے امیر المومنین پہ دلائل دیے، وہاں کی میں نے جملہ بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ اس وقت ہم مولا علی کو دیگر اصحاب پر افضل ثابت کرنے کی گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہم سے آ کر اس گفتگو کو کرنا چاہتے ہیں، ورنہ امیر المومنین کی افضلیت پہ بات کرنی ہے تو ان کے درمیان کیجیے جو کوئی برابر کی باتیں ہوں۔ کم از کم ایک ترازو میں تلنے کے تو قابلیت رکھتے ہیں۔ ہم جناب امیر کے سامنے کسی کو بھی نہیں سمجھتے ماں سوا رسول۔ ارے جس فاطمہ کو رسول نے بضعت میں بھی کہا، وہ فاطمہ جب علی کو امام مان لیں، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جو رسول کا جوز ہے وہ تو علی کو امام مانے؟ تو بس مجھے اتنا کہنے کا حق دیجئے کہ ہم تو سیرت فاطمی پہ عمل کرنے والے ہیں، جسے فاطمہ نے امام مانا ہم بھی اسے امام مانتے ہیں، جسے فاطمہ نے امام نہیں مانا ہم اسے امام نہیں مانتے۔ اگر فاطمہ کے امام نہ ماننے سے فاطمہ کی جنت کی سرداری نہیں جاتی تو ہماری بھی مسلمانی نہیں جاتی۔ علی حق نعرہ حیدری، جناب اور آئیے امام علی شہید ہوئے، امام حسن نے شہادت علی کے بعد پہلا خطبہ دیا، علی خطبہ ہے، شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے صحیح اسناد کے ساتھ۔ خطبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس قد فارقکم امس رجل، اے لوگو گزشتہ رات ایک ایسا شخص تمہیں چھوڑ گیا، ما سبقہ الاولون ولا یدرکہ الاخرون، کہ جو پہلے گزر گئے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور جو رہ گئے ہیں وہ اس کو درک نہیں کر سکتے۔ چاہیے علماء سنت نے جو اس کے ذیل میں اپنے تشریحی جملات لکھے ہیں جا کے پڑھ لیجیے گا، تو یہ حدیث جو امام حسن کی ہے روایت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی سب سے افضل ہے۔ جملہ کہوں، رسول جاتے ہوئے کہاں چھوڑ گئے؟ قرآن اور اہل بیت نا ثقلین چھوڑ گئے۔ ہمیں کسی سے کیا مطلب، کسی کا کیا عقیدہ، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اہل بیت کا کیا عقیدہ ہے۔ حسن اہل بیت ہے، فاطمہ اہل بیت ہے، حسن نے بتایا میرے بابا سب سے افضل ہیں، ہم حسن کے پیچھے چلنے والے افراد میں سے علیہ السلام۔ بس گفتگو کو یہیں روک دیا، وقت بہت ہو گیا۔ حضور اگر اہل بیت کے مقام و مرتبے کو سمجھا جاتا واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا، واقعہ کربلا رونما ہونا وجہ یہ تھی کہ وہ مقام و مرتبہ جس کا رسول نے تعارف کرایا اس کو مد نظر نہیں رکھا۔
آج 2 محرم کی شب ہو گئی عزادارو، میرا مولا کربلا سے نزدیک آ گیا ہے۔ جب میرا آقا کربلا آیا تھا نا تو مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک ایسا مقام آیا جہاں میرے مولا پہنچا تو رہبار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میرے مولا نے پے در پے 7 گھوڑے بدلے، اور جب 7 کے 7 گھوڑے آگے نہیں چلے تو کہا عباس ذرا اہل قریہ کو بلا لاؤ۔ اہل قریہ آئے، امام حسین نے کہا دیکھو مجھے جانتے ہو، جی آپ فرزند رسول ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے خاصریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ نام آتے جا رہے تھے حسین پھر کہتے تھے بتاؤ کوئی اور نام بھی ہے، بتاؤ کوئی اور نام بھی، جیسے حسین کی تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ جب سب نام بیان ہو چکے تو ایک شخص جس کے بارے میں ملتا ہے اتنا بوڑھا تھا کہ اس نے اپنی کمر کو پٹکا باندھ کے سیدھا کر رکھا تھا، اس نے کمر اٹھائی اور کہا فرزند رسول ایک گزارش ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس زمین سے نکل جائیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جب بھی کوئی نبی یا نبی زادہ اس زمین سے گزرا ہے اس پر بڑی مصیبتیں آئی ہیں، اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ جملہ سنا امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس اونٹوں کو بٹھا دو، خیموں کو نصب کرو، اور اب حسین نے بتانا شروع کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کیے جائیں گے، یہاں ہمارے بچے گریں گے، ہمارے بزرگوں کو قتل کیا جائے گا۔ عزادارو یہ ساری گفتگو محمل میں بیٹھی زینب بھی سن رہی ہے۔ خیمے برپا ہوئے، آپ جانتے ہیں خیمے برپا ہوئے، اور جب خیمے برپا ہو گئے تو اب امام حسین کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین چاہتے ہیں کہ اس زمین کو خریدیں۔ عزادارو ایک مرتبہ بنی اسد والوں کو بلایا اور کہا اے بنی اسد والوں یہ بتاؤ کہ کیا تم اس زمین کو بیچو گے؟ حسین خریدنا چاہتا ہے۔ کہا آپ ہم سے ویسے ہی خرید لیجئے۔ کہا نہیں ویسے نہیں، قیمت پہ خریدوں گا۔ کچھ تبادلہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ایک رقم طے پا گئی، حسین نے زمین کو خرید لیا۔ اور خریدنے کے بعد حسین نے کیا کہا؟ دیکھو 3 شرطیں ہیں، اگر وہ مان لو تو یہ زمین میں تمہیں واپس ہدیہ کر دیتا ہوں۔ آقا حکم کیجیے۔ تو پہلی شرط یہ ہے اس زمین میں کبھی زراعت نہ کرنا۔ آقا قبول ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد ہم یہاں بھوکے پیاسے قتل کر دیے جائیں گے اور ہمارے لاشیں بیابان میں پڑے ہوں گے، تم آنا اور ہمیں آ کر دفنا دینا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے میرے مرنے اور قتل ہونے کے بعد میرے زائرین آیا کریں گے، دیکھو انہیں میری قبر کا نشان بتانا اور بتانا کہ حسین کیسے مارا گیا، اور دیکھو میں تو بھوکا پیاسا مارا جاؤں گا لیکن میرے زائرین کو 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین کی شرط قبول، زمین دوبارہ بنی اسد کو ہبہ اور اب جب جانے لگے تو کہا ویسے جانتے تو ہو نا میں کون ہوں؟ کہا بالکل جانتے ہیں، آپ فرزند علی ہیں، آپ فرزند رسول ہے۔ کہا دیکھو ہمیں دفنا